وادی رضا کی کوہ ہمالا رضا کا گئے اور جس سمت دیکھیے وہ علاقہ رضا کا گئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قوا انفسکم واہلیکم نارا. صدق اللہ العظیم. وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم. ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین. والحمد للہ رب العالمین. معزز سامعین، نوجوان دوستو، عزیز بچوں، آئیے پہلے مورات مل کر آقائے دو جہاں، شہنشاہ کون مکان، رحمت عالم، روحی فدا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ ناز میں ہدیہ درود و سلام پیش کر لیں. اللہم صلی علی سیدنا و نبینا مولانا محمد کما تحب ترضی بأن تصلی علیہ. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. معزز سامعین، مختصر سے وقت میں خاتون جنت سیدۃ نساء العالمین حضرت سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیات و خدمات سے متعلق کچھ باتیں حصول فیضان اور رحمت کے لیے حاضر ہیں. پروردگار عالم سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے طفیل میں ہندوستانی مسلمانوں پر اپنا خصوصی فضل و کرم فرمائے. ہمارے اور آپ سب کی عقید و ایمان کی حفاظت فرما کر ہر طرح کی آفات و بلیات و مصائب روزگار سے محفوظ رکھے. معزز سامعین، حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نام تو سبھی جانتے ہیں کہ آپ کا نام فاطمہ تھا. زہرا، بطول، زاکیہ، زکیہ، مرضیہ، تقیہ، یہ آپ کے القاب ہیں. اور حضور نے فاطمہ نام رکھنے کے بعد آپ کی کنیت ام محمد رکھی تھی. تو اتنی بات یاد رکھیں کہ نام فاطمہ کنیت ام محمد، لقب زہرا، بطول، زاکیہ، زکیہ، طاہرہ، تقیہ، یہ سب آپ کے القاب ہیں. زہرا کے معنی ہوتے کلی اور حسین و خوبصورت. چونکہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیرت کے تقدس و پاکیزگی کے ساتھ حسن و جمال میں بھی یکتا تھی، اس لیے آپ کا لقب زہرا پڑا. مشہور صحابی رسول حضرت سیدنا انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی والدہ سے پوچھا، امی حضرت فاطمہ کا چہرہ کیسا تھا؟ میری ماں نے جواب دیا، کل قمر لیلۃ البدر،
فاطمہ کا چہرہ اتنا حسین و خوبصورت تھا جیسے 14ویں رات کا چاند ہوا کرتا ہے۔ حسن و جمال میں بھی یکتو بے مثال تھی، اس لیے آپ کا لقب زہرا پڑا۔ بطول یہ بھی آپ کا لقب ہے، عربی زبان کا لفظ اس کے معنی ہوتے ہیں تارک الدنیا، یعنی دنیا کے عیش و آرام سے حضرت فاطمہ کو کوئی تعلق نہیں تھا۔ آپ لباس فقر کو ترجیح دیتی تھیں، اس لیے آپ کا لقب بطول ہو گیا۔ بطول کے معنی دنیاوی عیش و آرام سے کٹ کر آخرت کی خیال رکھنے والی سیدہ۔ زاکیہ زکیہ حضرت فاطمہ طیب و طاہر صاف ستھری پیدا ہوئی۔ اللہ کے نبی کی تربیت نے ان کے دل کو آئینے کی طرح صاف و ستھرا بنا دیا تھا، اس لیے ان کا لقب زاکیہ زکیہ ہوا، طاہرہ ہوا، جس کے معنی ہوتے ہیں صاف ستھری اور پاکیزہ لڑکی۔ راضیہ اور مرضیہ، اس لقب کی وجہ یہ ہے کہ حضرت سیدہ فاطمہ ہمیشہ مرضی الہی پہ راضی رہتی تھیں، اس لیے ان کا لقب ہو گیا راضیہ اور مرضیہ۔ ماہ ذی الحجہ میں منگل کی رات میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئی۔ تاریخ یاد رکھیے، ماہ ذی الحجہ منگل کی رات حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئی۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ جو آپ کی والدہ محترمہ ہیں اور وہ خود سید النساء العالمین یعنی عالم کی افضل ترین عورتوں میں سے ہیں، وہ ارشاد فرماتی ہیں جب فاطمہ میرے شکم میں آئیں تو مجھے کسی طرح کا کوئی درد، کوئی تکلیف یا حمل کے گرانے کا کبھی احساس نہیں ہوا۔ حضرت خدیجہ فرماتی ہیں کہ اس وقت تو میں حیران و استعجاب میں ڈوب جاتی تھی جب فاطمہ میرے پیٹ میں رہ کر بھی مجھ سے گفتگو کرتی تھی۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کی بارگاہ میں حاضر تھیں۔ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، خدیجہ مجھے ابھی جبریل نے اطلاع دی ہے کہ تمہارے پیٹ میں ایک بیٹی ہے، لڑکی ہے، جب وہ پیدا ہو تو اس کا نام فاطمہ رکھا جائے۔ یہ ان کا نسلی نام ہے۔ پھر آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی بیٹی کا نام فاطمہ اس لیے رکھا کیونکہ پروردگار عالم نے فاطمہ کو، فاطمہ کی اولاد کو اور فاطمہ سے محبت کرنے والوں کو جہنم سے اللہ نے آزاد فرما دیا۔ معزز سامعین، حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہیں، یہ آپ کو معلوم ہے کہ ان کی بہنیں کتنی تھیں، ان کے بھائی کتنے تھے۔ حضرت فاطمہ الزہرا کی بہنیں 3، رقیہ، زینب، ام کلثوم، یہ آپ کی حقیقی بہنیں تھیں۔ آپ کے بھائی 2، حضرت قاسم، حضرت عبداللہ، اور بعض مورخین نے 4 لکھا ہے، لیکن سب کا بچپن ہی میں وصال ہو گیا۔ حضرت قاسم ہی کے تعلق سے آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت ابو القاسم ہے۔ حضرت عبداللہ کا لقب جو لوگ کہتے ہیں کہ حضور کے 2 بیٹے تھے،
وہ کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ کا لقب طیب و طاہر تھا۔ اس طرح حضرت فاطمہ کے 2 حقیقی بھائی اور 3 بہنیں رقیہ، زینب، ام کلثوم۔ محترم سامعین، سرکار کے ایک اور بھی صاحبزادے تھے جن کا نام محمد ابراہیم تھا۔ یہ حضرت خدیجہ کے بطن سے نہیں تھے، حضرت ماریہ قبطیہ کے بطن سے یہ پیدا ہوئے تھے، اور اس سے پہلے سرکار امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کی حالات زندگی میں آپ سماعت فرما چکے ہیں کہ ایک دن سرکار امام حسین کو ایک ران پر حضرت ابراہیم کو دوسرے ران پر اللہ کے نبی رکھ کر پیار کر رہے تھے۔ اسی درمیان میں جبریل علیہ السلام حاضر ہوئے تھے اور عرض کیا تھا یا رسول اللہ آپ کو ان دونوں بچوں سے محبت ہے؟ فرمایا ہاں۔ تو جبریل نے کہا تھا مگر یا رسول اللہ اللہ کی مشیت یہ ہے ان میں سے ایک ہی کو آپ کے پاس رکھے گا، دوسرے کو اپنی بارگاہ میں بلا لے گا۔ اب یہ اختیار اللہ نے آپ کو دیا ہے کہ آپ جس کو رکھنا چاہتے ہیں اسے منتخب کر لیجئے، جسے اللہ کے حوالے کرنا چاہتے ہیں اسے اللہ کے حوالے کر دیجئے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر میں حسین کو اللہ کے حوالے کرتا ہوں تو فاطمہ کو تکلیف ہوگی، حسن کو تکلیف ہوگی، حیدر کرار کو تکلیف ہوگی، لہذا میں اپنے بیٹے ابراہیم کو اپنے نواسے حسین پر فدا کرتا ہوں۔ میں اسی لیے اس کے بعد جب حضرت امام حسین آپ کی بارگاہ میں تشریف لاتے تو آپ فرماتے تھے مرحبا یا حسین، میں نے تمہارے اوپر اپنے بیٹے ابراہیم کو قربان کر دیا۔ معزز سامعین، جب حضرت خدیجہ الکبریٰ کے یہاں حضرت فاطمہ کی ولادت کا وقت آیا، وہ ارشاد فرماتی ہیں میں تنہا گھر میں موجود تھی کیونکہ مکہ کے روسا کی عورتوں نے میرے پاس زچگی کے وقت آنے سے انکار کر دیا تھا، اور انہوں نے یہ کہا تھا کہ چونکہ تم ایک شہزادی تھی، دولت مند گھرانے کی تھی، بڑے بڑے لوگوں نے تم کو نکاح کا پیغام دیا تھا، لیکن تم نے ان سب کو ٹھکرا کر ایک غریب نوجوان محمد ابن عبداللہ سے شادی کیا، اس لیے ہم تمہارے پاس زچگی کے وقت نہیں آئیں گے۔ جب روسائے مکہ کی عورتوں نے انکار کر دیا تو حضرت خدیجہ حجرے میں تنہا تھیں۔ فرماتی ہیں جب حضرت فاطمہ کی ولادت کا وقت آیا تو میں نے دیکھا کہ میرے حجرے میں 4 دراز قد عورتیں، جن کے قد بہت لمبے تھے، گندمی رنگ تھا، اور وہ لوگ میرے گھر میں داخل ہو گئے۔ حضرت خدیجہ فرماتی ہے کہ جب میں نے ان عورتوں کو دیکھا تو پہلے کچھ گھبراہٹ سی محسوس ہوئی، دروازہ بند ہے، یہ عورتیں کیسے گھر میں آ گئیں؟ پھر وہ خود فرماتی ہیں ان عورتوں نے مخاطب کر کے کہا فاطمہ، خدیجہ، مخاطب کر کے حضرت خدیجہ کو وہ کہتی ہیں 4 عورتیں خدیجہ ہم تمہاری بہنیں ہیں، گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں، پروردگار عالم نے ہمیں تمہارے خدمت کے لیے بھیجا ہے۔ پھر انہی 4 عورتوں میں سے ایک عورت، ایک بیوی اٹھی اور انہوں نے حضرت خدیجہ سے تعارف کرایا کہ میں سارہ بنت اسحاق ہوں، یہ مریم ہے، یہ حضرت موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ علیہ السلام کی بہن کلثوم ہے، میں سارہ بنت اسحاق ہوں اور یہ مریم ہے، اور یہ موسیٰ علیہ السلام کی بہن کلثوم ہے، اور یہ آسیہ زوجہ فرعون ہے، ہم سب تمہاری بہنیں ہیں، اللہ تعالیٰ نے تمہاری خدمت کے لیے ہمیں بھیجا ہے۔ پھر ان عورتوں نے حضرت فاطمہ کو گھیرے میں لے لیا، اور تھوڑی دیر کے بعد سیدہ فاطمہ الزہرا کی ولادت ہوتی ہے۔ آپ کی جیسی ولادت ہوئی ایک نور چمکا،
اور حضرت خدیجہ کا پورا حجرہ روشنی سے معمور ہو گیا۔ پھر ان عورتوں کا بیان حضرت خدیجہ ارشاد فرماتی ہیں کہ پھر 10 حوریں جنت الفردوس سے، جنت سے ایک تشت، 4 لوٹا آب کوثر، 2 سفید ٹکڑے جنت کے جو جنتی عطر سے معطر تھے، وہ 10 حوریں اور یہ چاروں معزز عورتوں نے مل کر حضرت فاطمہ کو اسی جنتی تشت میں بٹھایا اور غسل دیا، اور غسل دینے کے بعد آب کوثر سے غسل دیا گیا۔ غسل دینے کے بعد ایک ٹکڑا ان کے جسم میں سفید میں لپیٹ دیا گیا اور دوسرے ٹکڑے کو مقنع بنا کر نقاب کی طرح ان کے سر پر باندھ دیا گیا۔ پھر یہ عورت مبارکباد دے کر حضرت خدیجہ کے پاس سے روانہ ہو گئی۔ آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوئے تو حضرت خدیجہ نے حضرت فاطمہ کو آپ کے گود میں دیا۔ اللہ کے نبی نے بیٹی کی ولادت پر خوشی کا اظہار فرمایا۔ اس لیے آج ہمارے نوجوانوں کو لڑکا پیدا ہوتا ہے تو موچ پہ تاؤ دے کر باہر نکلتے ہیں، اور اگر لڑکی پیدا ہوتی ہے تو دوست سے ملتے ہیں تو چہرہ اتر جاتا ہے۔ یہ اسلامی طریقہ نہیں ہے۔ حضور نے بیٹی کی ولادت پر خوشی کا اظہار کیا۔ بیٹیاں بہت سارا خیر و برکت لے کر کے دنیا میں آتی ہیں۔ معزز سامعین، تھوڑی سی چھوٹی سی عمر تھی حضرت فاطمہ کی۔ آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرام میں عبادت کر رہے تھے۔ مکہ کے روسا جس میں ابو جہل، عقبہ بن معیط وغیرہ جو سردار تھے، وہ سب حرم شریف میں مسند لگا کر بیٹھے ہوئے تھے، ہاہو کر رہے تھے، ایسے دولت مندوں کی عادت ہوتی ہے۔ آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدے میں گئے تو ابو جہل نے کہا کون ہے جو فلاں قبیلے میں چلا جائے اور وہاں اٹھنیاں جو ذبح کی جاتی ہیں ان کی آنتیں اٹھا کر کے محمد ابن عبداللہ کے پشت پر رکھ دیں۔ سب سے زیادہ جو ازلی خبیث تھا عقبہ بن معیط، وہ اٹھا اور وہ گیا اور اٹھنی کی بچے دانی لے کر کے آیا۔ حضور جب سجدے میں گئے ان کے پشت انور پہ اس نے رکھ دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدے کو طول دیا۔ کسی نے اطلاع دے دی حضرت فاطمہ کو، چھوٹی سی عمر تھی۔ اسی حالت میں آپ تشریف لائیں اور حضور افضل صلی اللہ علیہ وسلم کے پشت انور سے اسے اٹھایا، اور اٹھانے کے بعد حرم کے باہر تشریف لے گئی اور اس گندگی کو حرم کے باہر انہوں نے ڈالا، اور نہایت خشمگی آنکھوں سے ان سرداروں کی طرف دیکھا، کوئی خوف محسوس نہیں کیا۔ اور جب حضرت آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدے سے سر اٹھایا، آپ کے زبان سے ان کے بارے میں بددعا نکلی، اللہم علیک بقریش، اللہم علیک بقریش۔ پھر نام بنام لے کر حضور نے ان کے بددعا دی۔ اس بددعا کو سن کر وہ گھبرا گئے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ یہ ان کی ہر دعا قبول ہوتی ہے، اور حرم میں انہوں نے ہمیں بددعا دی ہے تو ہماری تباہی یقینی ہے۔ چنانچہ بدر کے میدان میں یہ سب کے سب قتل کیے گئے۔ حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک قول کے اعتبار سے 15.5 سال کی عمر تھی، دوسرے قول کے اعتبار سے آپ کی مبارک 18 سال تھی۔ یہ تاریخ یاد رکھیں آپ، 15.5 یا 18 سال آپ کی عمر تھی، اور حضرت مولا علی کی عمر مبارک 22 سال تھی۔
آقائے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے تھے۔ اس سے پہلے کہ واقعہ اور سماعت فرما لیں آپ، مکی زندگی کی بات، ہجرت سے پہلے آقائے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے کاشانے پر قریش مکہ کے ہاں، روسا کے ہاں شادی تھی۔ انہوں نے اپنی عورتوں کو اس لیے بھیجا کہ جا کر فاطمہ کو شادی میں شرکت کی دعوت دے دی جائے۔ روسائے مکہ کی عورتیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئی۔ یہ حضرت خدیجہ کا وصال ہو چکا تھا، اس کے بعد کا یہ واقعہ ہے۔ ان عورتوں نے آ کے عرض کیا، اے محمد ابن عبداللہ، وہ مسلمان تو تھی نہیں، یقیناً ہمارا دین آپ کے دین سے الگ ہے، آپ جو دین لائے ہیں وہ ہمارے دین سے الگ ہے، ہم دوسرے دین کے ماننے والے ہیں، لیکن چونکہ ہم خاندان بنی ہاشم ہی کے لوگ ہیں سب کے سب، اس لیے ہم قطع رحم نہیں چاہتے۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ اپنی بیٹی فاطمہ کو شادی میں شرکت کے لیے ہمارے گھر شادی کے دن بھیج دیجیے۔ ان کا مقصد کیا تھا؟ حضرت فاطمہ کو فقر کو ترجیح دیتی تھی۔ روسائے مکہ کی عورتیں ایک سے ایک کپڑے پہن کر اور زیورات سے مزین ہو کر ہمارے یہاں دعوت میں شریک ہوں گی، فاطمہ اسی پیبند لگے ہوئے کپڑے میں آئیں گی، تو ہمیں اس طرح ان کے مذاق اڑانے کا موقع ملے گا اور اس طرح ہم نبی کی توہین کریں گے۔ اس مقصد کے تحت وہ آئی تھی۔ آقائے کائنات کی بارگاہ میں جب ان لوگوں نے گزارش کی کہ ہماری خواہش ہے کہ فاطمہ کو شادی میں شرکت کے لیے آپ بھیج دیں، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے شرکت کی منظوری عطا فرما دی۔ ٹھیک ہے فاطمہ، تمہارے یہاں شادی میں شریک ہوں گی۔ چلی گئی۔ آقائے کائنات نے حضرت فاطمہ سے کہا، بیٹی، میں نے روسائے مکہ کے ہاں شادی میں شرکت کے لیے تمہارے تعلق سے وعدہ کر لیا ہے۔ تو حضرت فاطمہ نے عرض کیا، ابا جان، آپ کو معلوم ہے یہ روسائے مکہ کی عورتیں ہیں، ایک سے ایک دوشیزائیں آئیں گی، بن سنور کر زیورات اور عمدہ کپڑوں سے میں ملبوس ہو کر، اور وہ میرے غربت کو دیکھ کر کہیں مذاق نہ اڑائیں جس کی بنیاد پر حضور آپ کو تکلیف ہو۔ ابھی یہ گفتگو ہو ہی رہی تھی، یہ بھی فرمایا حضرت فاطمہ نے، اگر میری والدہ حیات میں ہوتے تو یا رسول، اے اللہ والد محترم، وہ میرے لیے اچھے کپڑے کا انتظام بھی فرما دیتے۔ ابھی یہ گفتگو ہو ہی رہی تھی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر حضرت جبریل وحی لے کر گئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ، فاطمہ کو شرکت کے لیے ضرور بھیجیں اور فاطمہ سے یہ کہہ دیں کہ آپ شریک ہوں اور پھر اللہ تعالیٰ کی عظیم قدرت کا نمونہ ملاحظہ کریں، آپ ضرور تشریف لے جائیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فاطمہ سے کہا، جبریل نے اطلاع دی ہے کہ آپ کو شریک ہونا ہے اور قدرت کی عظیم نشانی بھی آپ وہاں ملاحظہ کریں گی۔ وقت مقرر آیا، دعوت میں شریک ہونے کے لیے حضرت فاطمہ نکلیں۔ وہاں روسائے مکہ کی عورتیں جو آپ کے پہنچنے کا وقت تھا استقبال کے لیے اپنے دروازوں پر کھڑی تھیں۔ حضرت فاطمہ جب ان کے دروازے کے قریب پہنچتی ہے تو غیب سے ایک آواز آتی ہے، مؤدب ہو جاؤ کیونکہ شہزادی رسول خاتون جنت حضرت فاطمہ تشریف لانے والی ہے۔ غیب سے ایک آواز آئی، عورتیں وہ سرپٹا گئی اور پھر کیا دیکھتی ہیں کہ حضرت فاطمہ کے سر پاک پر ایک نورانی تاج رکھا ہوا ہے اور ان کے جسم اطہر پر جو لباس ہے وہ کسی دنیا کا لباس ہی نہیں ہے۔ ان کے جسم اطہر سے خوشبو اڑ رہی ہے، سر پہ نوری تاج ہے، بہترین لباس پہنے ہیں جسے دنیا میں نہیں حاصل کیا جا سکتا،
حوریں ان کے دائیں بائیں آگے پیچھے چل رہی ہیں، کسی حور نے ان کی چادر کو پکڑ رکھا ہے، کسی نے ان کے دامن کو پکڑ رکھا ہے، اور اپنے جلو میں لے کر کے وہ اس گھر میں داخل ہوتی ہیں۔ ان ساری عورتوں نے جب یہ دیکھا، جن کے دل میں شقاوت تھی، جل بھن گئی، نہ میں نے ایسا لباس دیکھا ہے، نہ میرے سامنے کوئی ایسی حسین و جمیل بچی ہے، نہ یہ نورانی تاج میں نے دیکھا ہے، یہ تو محمد ابن عبداللہ جادوگر معلوم ہوتے ہیں، اور انہوں نے جادو کے زور سے ہماری آنکھوں کو مسخر کر لیا ہے۔ مارے حسد کی عورتیں گھبرا کر کے گھر سے بھاگ گئیں۔ چند عورتیں جن کی قسمت میں سعادت تھی، وہ تعظیم و اکرام کے لیے آگے بڑھیں اور کہا، اے شہزادی، ہم نے آپ کو شرکت کی دعوت دے کر آپ کو تکلیف دی ہے، اب آپ بتائیے آپ کو کھانا کیا ہے اور آپ کو پینا کیا ہے۔ ان کے خدمت میں لگ گئی۔ آپ ارشاد فرماتی ہیں کہ میرے والد کا حکم ہے کہ فاطمہ 2 دن بھوکی رہو، 1 دن آسودہ ہو کے کھانا کھاؤ۔ ہمیں دنیا سے کیا مطلب ہے؟ ہم نے لباس فقر کو ترجیح دی ہے، دنیا کے عیش و آرام سے ہم الگ تھلگ رہتے ہیں۔ ہاں، اگر آپ میری خوشنودی چاہتی ہیں تو کلمہ طیبہ پڑھ کے مسلمان ہو جائیے۔ وہ ساری عورتیں کلمہ طیبہ پڑھ کر کے مسلمان ہو گئیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ ان کے ذریعے سے اللہ نے اسلام کو قوت بخشا، اور جب آپ کی عمر مبارک، بہت جلدی جلدی بول رہا ہوں، ٹائم ختم ہو رہا ہے، 15.5 یا 18 سال ہوئی، بڑے بڑے صحابہ حضور سے تذکرہ کرتے تھے، صدیق اکبر، فاروق اعظم، عثمان غنی، یا رسول اللہ فاطمہ کی شادی کسی سے کرنا ہے۔ آقا فرماتے تھے مجھے اس معاملے میں اللہ کے حکم کا انتظار ہے۔ اور پھر سرکار کی بارگاہ میں ایک فرشتہ آیا جس کا نام تاریخ میں دردائیل بتایا گیا ہے۔ دردائیل فرشتے کے جسم میں 20 سر تھے، ہر سر میں 1000 زبان تھی، ہر زبان سے وہ اللہ کی تسبیح و تحلیل بیان کرتے تھے۔ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور حضور سے عرض کیا، میں اللہ کا ایک حکم لے کر آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا ہوں، نور کا نکاح نور سے کر دیجیے، نور کا نکاح نور سے کر دیجیے۔ تو سرکار نے فرمایا اس کی وضاحت کرو، تو کہا فاطمہ کا نکاح مولا علی سے کر دیجیے۔ یہ گئے، حضرت جبریل حاضر ہوئے، یا رسول اللہ، پروردگار عالم نے فاطمہ کا نکاح علی سے عرش پر کر دیا ہے، اور فرشتوں میں جنت کے خرمے تقسیم کیے گئے ہیں۔ میں اس مجلس سے فارغ ہو کر آپ کی بارگاہ میں آیا ہوں حکم الہی لے کر کہ اب آپ علی کو بلا کر اور مدینے کے سرداروں کے سامنے، روسا کے سامنے عقد نکاح کر کے زمین بھی اعلان کر دیجئے کہ علی کا سے فاطمہ کا نکاح ہو گیا۔ جبریل گئے، سرکار نے بلال کو حکم دیا، جاؤ مہاجرین میں سے ابو بکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی، طلحہ اور زبیر کو اور انصار کے بڑے بڑے سرداروں کو بلا لو۔ وہ آئے، جب یہ لوگ آ گئے مسجد نبوی میں، بہت مختصر بول رہا ہوں میں، سرکار نے کھڑے ہو کر خطبہ دیا، بہت فصیح خطبہ آپ نے دیا، اور پھر آقائے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم الہی سے 400 مسقال چاندی مہر رکھ کر، 400 مسقال چاندی کا 150 تولہ چاندی ہوتا ہے، آپ کا نکاح حضرت علی سے کیا، اور علی نے سے کہا، علی کیا تمہیں منظور ہے؟ علی نے فرمایا منظور ہے۔
3 بار آپ نے ایجاب و قبول کرائے، اس لیے عام طور سے ہم لوگ نکاح پڑھانے جاتے ہیں تو 3 بار ایجاب و قبول کرتے ہیں کہ یہ نبی کی سنت ہے۔ نکاح 1 بار بھی ایجاب و قبول سے ہو جائے گا۔ پھر آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت فاطمہ عرض کی ابا علی تو منظور ہیں مگر یہ مہر منظور نہیں ہے۔ حضرت جبریل علیہ السلام حاضر ہوئے اللہ کی بارگاہ سے بشارت لے کر کہ فاطمہ کے مہر میں جنت اور جنت کی ساری نعمتیں ہیں۔ یہ مجدہ سنایا، کہا حضور یہ بھی مجھے منظور نہیں ہے۔ فرمایا فاطمہ تم بتاؤ کیا چاہتی؟ والد محترم آپ اپنے امت کے فراق میں راتوں کو روکتے ہیں، میرا مہر یہ مقرر کر دیا جائے کہ آپ کے گنہگار امت کی قیامت پہ شفاعت ہو، یہ میرا مہر مقرر ہو۔ حضرت جبریل علیہ السلام ان کے اس خواہش پر فوراً تشریف لائے، اللہ کی بارگاہ سے کاغذ کا ایک ٹکڑا لے کر کے آئے اور پیش کیا۔ اس میں لکھا ہوا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے فاطمہ کی شفاعت گنہگار امت کے حق میں منظور فرما لی۔ جب وصال کا وقت آیا، بہت مختصر بول رہا ہوں میں، ٹائم ہو گیا ہے معاف کیجیے گا۔ وصال کا وقت آیا تو آپ نے وصیت فرمائی مولا علی کو، حسن حسین کا، میرے بچوں کا میرے بات خیال رکھیے گا، اور میرے مرنے کے بعد آہ و بکا گریہ و زاری مت کیجیے گا ورنہ میرے بیٹے حسنین کو تکلیف ہوگی، اور فلاں مقام پر میں نے کاغذ کا ایک ٹکڑا اسی دن کے لیے محفوظ کر کے رکھا تھا، جب مجھے نہلا دھلا دیا جائے تو میرے کفن میں سینے پر وہ ٹکڑا رکھ دیا جائے، اس کو پڑھیے گا نہیں، یہ بھی تاکید کر دیں۔ حضرت مولا علی نے عرض کیا، اے شہزادی رسول، تمہیں تمہارے والد کی قسم یہ بتاؤ اس ٹکڑے میں کیا لکھا ہوا ہے؟ ظاہر ہے شوہر کا حکم تھا، اطاعت واجب ہے، فرماتے ہیں اس میں لکھا ہوا ہے کہ میرا مہر میرے والد محترم کے گناہ گار امتیوں کی شفاعت ہو۔ پھر آپ نے فرمایا آقا کائنات بھی تشریف لے آئے، ان کے ساتھ فرشتوں کے جماعت بھی تشریف لائی ہے، لہذا علی الوداع۔ مولا علی نے عرض کیا کہ آپ جا رہی ہیں آقا کائنات کے پاس، میرا سلام عرض کیجیے گا اور کہیے گا کہ علی بھی حضور آپ سے ملاقات کے لیے بےتاب ہیں۔ اور اس کے بعد آپ کی روح پرواز کر گئی، اور پروردگار عالم ان کے طفیل میں امت کی پریشانیوں کو دور فرمائے، ہماری اور آپ سب کو ایمان پر زندہ رکھے، ایمان پر خاتمہ عطا فرمائے، ان حضرات کے سنت باقی ادا فرمائے۔